بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور آج 6 مارچ 2021 ہے اور میں اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو مستی کی ہے مریم نواز نے، جو غنڈہ گردی کی ہے آج وہاں پر جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ جمع تھے، اور اس میں کیا گالی گلوچ ہوا ہے، پہلے اس پہ بات کریں گے۔ پھر صدارتی ریفرنس جو الیکشن کمیشن کے خلاف آنے والا ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر نیب سندھ، کراچی اور سندھ نے جو کارروائی شروع کی ہے خاص کر پولیس افسران کے خلاف جو کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد سارے جمع رہتے ہیں، ان میں سے 2 ایس ایچ اوز کے کتنے اثاثے ہیں وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور یہ ٹوٹل افسران جو ہے یہ 150 ہے، اور ان کا سرکردہ جو وہ ہے سب کچھ کرنے والا راؤ انوار ہے جو زرداری کا بہت بڑا پیارا ہے۔ ان چیزوں پہ بات ہوگی، تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مریم نواز سے۔ مریم نواز نے آ کر ان لوگوں کے سامنے جب پریس کانفرنس شروع کی، اس میں مریم اورنگزیب تھی، وہ سہیل اصغر تھا، شاہد اکان عباسی تھا، احسن اقبال تھا۔ تو ان کو معلوم تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا تھا، جو کل کی ویڈیو میں نے آپ سے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ اب پی ٹی آئی والے خود جاگ گئے ہیں، وہ اور ناجائز برداشت نہیں کریں گے اس ملک میں، خواہ وہ کوئی ادارہ کرے یا کوئی پارٹی کرے، وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ تو نہ ان کو کسی نے کال دی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خود وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر ادھری پریس کانفرنس شروع کر دیا اور لوگوں کو باہر نکال کر خود فون کرنے لگے اپنے لوگوں کے، آپ لوگ پہنچ جائے، اور راڈ اٹھا کر لے کے آئے جیسے یہ پہلے کرتے تھے۔ لیکن اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ وقت گزر چکا ہے، یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آج جو ان کو شکست ہوئی ہے اور عمران خان کو جو جیت نصیب ہوئی ہے، اب ان کے لیے اس ملک میں رہنا تو درکنار، یہ جیلوں سے باہر نہیں رہ سکیں گے، اور یہ سب بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور وہ جو پی ڈی ایم نے جو بہت بڑا وہ ایک طوفان کھڑا کیا تھا، یعنی میڈیا کے ذریعے، عملاً تو کچھ نہیں تھا، وہ بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ وہ بھی ابھی جو گیم اس نے کھیلا ہے زرداری نے نون لیگ کے ساتھ، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے فساد شروع کیا، لیکن یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں جواب کیا ملے گا۔ تو وہ فساد اس لیے شروع ہوا تھا کہ وہ تو پرامن لوگ آئے تھے، وہ صرف یکجہتی ظاہر کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے اپنے جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، انہوں نے، وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے نہ کوئی گالیاں دی نہ کچھ کیا، صرف اپنی خوشی منا رہے تھے اور یکجہتی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے ننگی گالیاں دی، یہ ان کی حیثیت دیکھیں کہ، اور پھر اس وقت مریم نواز کہتی ہے کہ ان کے لیے تو ایک رانا ثناء اللہ کافی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا، جگہ جگہ پر وہ اس کے قصے مشہور ہے، 22 قتل تو اس نے صرف فیصل آباد میں کیے ہیں، یعنی اجرت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ڈسکا میں جو فساد پیدا کیا گیا وہ بھی رانا ثناء اللہ نے، اور الٹا پڑا الیکشن کمیشن کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، تو وہ پڑ گیا کس کو؟ پی ٹی آئی کو، کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے، حالانکہ لوگ شہید ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہے پچھلے ہفتے 10 دن پہلے، یہ جو ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ان کو ریلیف ملنا تھا وہ ان کو مل گیا، یعنی گیلانی کی سیٹ پر جو سب کچھ سامنے آ بھی گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب یہ جو انہوں نے گالیاں دی ہیں، یہ تو مطلب ایک جاہل ان پڑھ آدمی بھی یہ گالیاں نہیں دے سکتا جو ان لوگوں نے، یعنی یہاں تک کہ وہ جو ذلیل عورت ہے مریم اورنگزیب تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کتے کو اس پارلیمنٹ سے نکالو، یعنی عمران خان کے متعلق۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب یہ اس طرح کے الفاظ ہوں گے، اور پھر روہیل اصغر کی جو گالیاں تھی،
پھر شاہد حقان عباسی آئے اور اس نے کہا کہ میں پہاڑوں کا رہنے والا ہوں، میں سب کو سیدھا کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر شرم کی کیا بات ہے کہ ان کے لیے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوں، تو وہ کیا انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ وہ انسان ہے جو ان کے ساتھ ہے، جن کے رہنما جو اتنے بڑی جگہوں پہ رہ کر بھی یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اچھا، اب ان کے لیے مشکل ایک اور بن رہی ہے کہ صدارتی ریفرنس آ رہا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، آپ بہت جلد سن لیں گے، اور اس میں سب کچھ سامنے رکھا جائے گا کہ یہ چیزیں اس الیکشن کمشنر نے اور ان کے ممبران نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گیلانی کے لیے ووٹ کیسے خریدے جا رہے ہیں، اور پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا ان پر، کیونکہ عدالت نے ان کو موقع دیا تھا، سپریم کورٹ نے، کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن کریں لیکن ووٹ کو ٹریسیبل بنائیں، ایک کوڈ لگائے تاکہ پتہ چلے کہ کون بکا اور کون نہیں بکا۔ وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی کہ ہر طریقے سے انہوں نے وہی کام کیا جو پی ایم ایل این چاہتی تھی، جو زرداری چاہتا تھا۔ یہ ان کے خاص نوکر ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو مال جمع کیا ہوا ہے اور بھی جمع کر رہے ہیں، اور جب ریٹائر ہوں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ لوگ عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ میں خود حیران ہوں کہ یہ تو اپنا سلسلہ ہی چھوڑ دیں گے، یہ پاکستان کے ساتھ ناطہ ہی توڑ لیں گے، کیونکہ ان کا رہنا تو بہت ہی مشکل ہے اس ملک میں، جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب وزیر اعظم نے تقریر کی اور قوم کا حقائق بیان کیے اور بہت مؤدبانہ طریقے سے اس نے باتیں کی کہ میں نے تو یہاں تک کوشش کی کہ الیکشن کمیشن یہ کرے تاکہ صاف و شفاف انتخابات ہو، تو الٹا الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کیا اور ایکشن لینے کا اعلان کر دیا کہ ہم ان چیزوں کے، یہ آئینی ادارہ ہے، ہمارے خلاف کوئی اس طرح بات نہیں کر سکتا، تو ہم اس پر ایکشن لیں گے۔ یہ جو وزراء نے بیانات دیے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن شاپ و شفاف نہیں ہوا، اور انہوں نے کیا کہا کہ الحمدللہ ہم الیکشن کنڈکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، صاف اور شفاف الیکشن میں۔ اب تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ وہ ساری ویڈیوز موجود ہے، ان کی جو طرفداری ہے، جو ان کا ٹیلٹ ہے ان کے سامنے، وہ سارا کچھ نظر آ گیا، تو ایسا آدمی اس آئینی عہدے پہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ابھی صدارتی ریفرنس آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمشنر نہیں رہے گا، ان کے ممبران نہیں رہیں گے، یہ ڈسکوالیفائڈ ہوں گے، کیونکہ کردار جو انہوں نے ادا کیا وہ سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اپوزیشن کا ایک، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تو جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو اپوزیشن کا ایک آفس ہے، تو اگر اس طرح ہوتا ہے آئینی اداروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ آئینی ادارہ کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر عوام جو خود بخود، یعنی کہ عوام میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ان لوگوں سے کہ وہ خود بخود آنا شروع ہو گئے ٹولیوں کی شکل میں، اور جب اگر ان کو کوئی صرف کال دی جائے تو پھر وہ کریں گے کیا؟ پھر اس ملک کا حشر کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ لوگ تو عمران خان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے، تو یہ پاگل لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ دور گزر گیا ہے، اب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ اصل میں جو گناونا کھیلا گیا ہے وہ کن کی طرف سے؟ کیا وہ عمران خان کی طرف سے؟ تو اب تو سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ لوگ اس میں پھنسیں گے۔ تو وہ بات تو پوری ہو گئی، جو مریم نواز اور ان کا جو کردار ہے، وہ یہ لوگ تو رٹے لگا کر، وہ جیسے پرویز رشید بیٹھ جاتا ہے اور وہ دوسرا عامر نقوی یا کون ہے اس کا نام مجھے اکثر بھول جاتا ہے، جس کو ابھی سینیٹر بنایا، وہ اس کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس وقت جا کے یہ لفظ کہنا ہے، یہ لفظ کہنا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے بلاول کو لکھ کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری قسمت یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے حکمران بنیں گے جنہوں نے اس ملک کا حشر کیسے کیا ہے۔ وہ تو ابھی ہر سمجھنے والا سمجھدار آدمی ان چیزوں کو سمجھتا ہے، تو اگر اس کو عمران خان کسی کو پسند ہے بھی نہیں تو وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی کیا گیم کھیلا ہے زرداری نے نون لیگ کے ساتھ، کہ اپنا سینیٹر منتخب کرایا خرید کر پیسوں سے،
تو اب جو اسحاق ڈار ہے، جو قانون سازی ہو رہی ہے اس وقت کی، یعنی جو آدمی حلف نہیں اٹھاتا اتنے عرصے تک تو وہ پھر ممبر نہیں رہے گا۔ اب چودھری نثار اور اسحاق ڈار یہ ممبر نہیں رہ سکیں گے، بہت جلد قانون سازی ہونے والی ہے۔ تو دوبارہ حفیظ شیخ کو انشاءاللہ پنجاب سے منتخب کر کے اسحاق ڈار کے سیٹ سے تو وہ وزیر خزانہ ہی رہے گا۔ تو یہ گیم کھیلا گیا ہے زرداری کی طرف سے نون لیگ کے ساتھ، لیکن نون لیگ میں پہلے بھی عقل نہیں تھی، اب بھی عقل نہیں ہے، اور زرداری کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سب پہ بھاری اور بڑا سیاستدان، تو اس کی سیاست تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان پیپل پارٹی کو جو سارے صوبوں کی زنجیر تھی اس کو صرف 3-4 ضلعوں میں مقید کر لیا، سندھ کے 3-4 ضلعوں میں۔ یہی تو پیپل پارٹی صرف وڈیرے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ اگر اس کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر پیپل پارٹی تو پاکستان میں ہے ہی نہیں کہیں۔ تو ادھر پر وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو چیئرمین سینٹ بھی بنایا جائے، گیلانی کو انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر آپس میں ان کی لڑائیاں دیکھ کے پھر آپس میں وہیں کچھ وہ دہرایا جائے گا جو پی ایم ایل این نے بے نظیر کے ساتھ کیا، نصرت بھٹو کے ساتھ کیا، اور اس کے جو ساتھی جو پرانے ساتھی تھے انہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، تو یہ اس سے بڑھ کر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور مولانا صاحب غریب وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اس کا تو کل سکر کا جو پریس کانفرنس تھا اس میں سب کچھ نظر آ گیا کہ اس کا کتنا زور ہے۔ وہ زور ہے بار بار جب میں کہتا ہوں چھوٹے بچوں کا جو مدرسوں سے اٹھا کے لاتے ہیں، اب وہ کام بھی وہ نہیں کر سکے گا۔ اب اس کو یہ ڈر ہے کہ میرے مدرسے رجسٹر نہ ہو جائے، یہ مال بند نہ ہو جائے اور میرے کرپشن کے کیس ختم ہو جائے۔ اس کو تو معمولی اشارہ چاہیے حکومت کی طرف سے تو وہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا، اسی پی ڈی ایم کے خلاف جو اس کا سربراہ ہے خود کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں مسئلہ ادھر یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان گیو اینڈ ٹیک والے پوزیشن میں کبھی آتا نہیں ہے۔ وقتی طور پر اس ملک کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، اگر اس شخص کے ساتھ تھوڑا کچھ بیک میں دیا جاتا تو یہ کچھ نہ ہوتا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایماندار شخص ہے تو وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا، حالانکہ اس دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں نیب کراچی کی طرف سے۔ نیب کراچی نے گھیرا بہت تنگ کر دیا ہے بلاول ہاؤس کے ارد گرد۔ وہ کیسے؟ اب دو بھائی ہے جو تانے دار ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بھی کسی ملک میں ہوتا ہے کہ دو تانے دار بھائی، ایک کا نام ہے اسماعیل لاشاری، دوسرے کا نام ہے اسحاق لاشاری۔ ان کے اثاثے جو نکلے ہیں جو نقد وہ ہے 3 ارب روپے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دو تانے دار 3 ارب کے مالک ہیں، اور 150 ایسے آفیسر ہے سندھ پولیس میں کہ جو انہی کی طرح یعنی 3 اور 4 ارب کے مالک ہے، اور کتنے اثاثے ہیں۔ اب یہ بینک والے، کیونکہ ادھر حکومت تو سندھ زرداری کی ہے سندھ میں، تو یہ تو کوآپریٹ کرتے نہیں ہیں ان کے ساتھ، تو اب نیب نے اسٹیٹ بینک جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں سے ہم پورا ریکارڈ نکال کر کہ یہ پیسے کہاں سے گئے، کیسے گئے، اور کن آخر فائدہ کس کو پہنچا۔ تو فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ فائدہ تو یہ لوگ تو 2-4% پہ یہ راضی ہو جاتے ہیں یہ افسران، باقی تو زرداری ہاؤس میں جاتا ہے، بلاول ہاؤس میں جاتا ہے، اور اس کا انچارج کون ہوتا ہے؟ جو ان کا وہ پیارا راؤ انور SSP جس کو کہتے ہیں کہ وہ زرداری کا بڑا پیارا ہے۔ پر ان لوگوں کا پیارا کون ہوتا ہے؟ جو بدماش ہوتا ہے، جو راشی اور رشوتی ہوتا ہے، جو ہر وہ ناجائز کام کرے جو ان سے وہ کرانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ مرتے ہیں، ان پہ مصیبت پڑتی ہے، پھر یہ اس سے لا تعلق بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تھا، اور اس کے بعد یہ اسکنجے میں آئیں گے، یہ بھی بچیں گے نہیں۔ اور مراد علی شاہ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو گیلانی کے ساتھ اس اپنے دور میں ہوا تھا، جیسے وہ ڈسکوالیفائڈ ہوا تھا، اسی طرح یہ مراد علی شاہ بھی بہت جلد آپ کو ڈسکوالیفائڈ نظر آئے گا۔ یہ لوگ ابھی اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کیسز کے سامنے آنے، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، یہ جب سامنے آئے گا یہ سارا کچھ اور یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت کو برطرف کیا جائے۔
تو جب سندھ حکومت برطرف ہو تو پھر آپ خود سوچیں کہ پھر زرداری کے لیے فرار کا کون سا رستہ رہے گا. ابھی سے یعنی وہ درخواست دے رہا ہے کہ میں 1 مہینے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ جیسے پہلے ہوا نواز شریف فرار ہوا، وہ جو دوسرا ڈاکٹر عاصم تھا وہ اپنی ہی اسپتال سے سرٹیفکیٹ لے کے ان کو ریلیف دیا گیا، وہ ملک سے باہر چلا گیا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر ابھی مریم نواز جانا چاہتی ہے، وہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ ہر ادارے میں ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے طریقہ نکال لیتے ہیں، تو وہ وہ بھی چلی جائے گی. باقی رہے گا زرداری، تو زرداری بھی چلا جائے گا، تو ایک مولانا فضل الرحمان رہ جائے گا، باقی تو کوئی ہے نہیں. تو اب جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے ان کو نیست و نابود کر دیا. میں جب اکثر کہتا ہوں اور لوگ ڈرتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے گا، تو عمران خان نہیں ہٹے گا. آپ لوگ یقین رکھیں اس بات پر کہ یہ لوگ ابھی، جب میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیست و نابود ہو چکے ہیں، بس فرار کا رستہ ہے، اور ان کو فرار کرنے میں کوئی روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. دولت سے نکالنا اور اس کے بڑے طریقے ہیں، وہ نکل آئے گی انشاءاللہ. لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے کہ نیب کا کردار صاف و شفاف ہونا چاہیے. نیب نے آج تک ان لوگوں کو بچایا ہے جو ان سے ریکوری نہیں ہوئی ہے، لیکن نیب کے لوگوں نے اور نیب کے چیئرمین نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ وہ کان کھول کے سنے، یہ ہوگا، یہ ایسے نہیں. پاکستان میں یہ سب کچھ واپس آئے گا. یہ پاکستان ایسے نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو جو وزیر اعظم ملا ہے وہ کسی کو، وہ جو کہتا ہے نا کہ میں انارو نہیں دوں گا، میں قربانی دوں گا اپنی اقتدار کی، کیونکہ ایک شخص کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں یا اپوزیشن میں ہوں. تو ایسے آدمی کے ساتھ ان کا پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا، ابھی وہ واسطہ ایسے آدمی کے ساتھ پڑ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی ملکی مفادات پر کسی کے ساتھ سودا نہیں کرے گا اپنے اقتدار کے لیے. اب ان کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، یہ تاریخ گلیوں میں گم ہونے والے ہیں. اب بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہے جو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہیں. تو بہت جلد یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا، یعنی یہ بھی آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ. اور وہ جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ مطلب گیلانی کو سینٹ چیئرمین بنا دیا جائے گا، تو میں آپ کو معمولی سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر یہ شخص سینٹ کا چیئرمین بنتا ہے، کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اب یہاں آئین اور قانون کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کر دیا، یعنی ممبروں کو انہوں نے خرید لیا، ایم پی ایز اور ایم این ایز کو خرید لیا، اربوں روپے انہوں نے لگائے، اور اربوں روپے انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی لگائے ہیں، اور دبئی میں پیمنٹ ہوئے ان کو. تو یہ سب کچھ اب اس میں خاموش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا. تو یہ لوگ اب یعنی فرار کی پوزیشن میں ہیں. یہ خواہ ان کا بیوروکریٹ ہو، ان کی افسرشائی ہو، انہوں نے کسی نے نہیں بچنا. انہوں نے جو نقصان پہنچانا تھا اس ملک کو وہ پہنچا چکے ہیں، اور اب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہی بیوروکریسی ادھر بیٹھی ہے جو ان کے ذاتی غلام ہیں. لیکن یہاں پھر ایک بار پھر آپ لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے یہ جو بار بار میں یہ بات کرتا ہوں، اور مقتدر قوت کو میں اشارہ کرتا ہوں. مقتدر تو اللہ ہی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں جس کو مقتدر قوت ہی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 2 دن پہلے ملاقات بھی کی، اگر وہ اس سے یعنی وہ تھوڑا سا پرواہ کرتے، وہ تھوڑا سا دیکھتے کہ یہ جو ہمارے نیچے ایجنسیاں ہیں ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ کتنی پیمنٹ ہو رہی ہے ممبران کو، اگر اس وقت وہ سامنے آ جاتے تو کیا گیلانی جیت جاتا. تو اب ان کو چاہیے کہ بس بہت ہو گیا. جو 1 پیج والا مسئلہ آپ لوگوں نے، یہ جیسے اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ اب 1 پیج پڑ چکا ہے، مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ افواج اور عمران خان میں دوری پیدا ہو چکی ہے بہت زیادہ. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ لوگ اگر یہ کام اس طرح آئندہ بھی سر انجام دیتے رہیں گے تو جو آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جو قربانیاں آپ لوگوں کی ہیں یہ دنیا میں کسی کی نہیں ہے. تو آپ کے جوان کیا سوچیں گے؟ آپ کی نیچے افسران کیا سوچیں گے؟ تو اس وقت آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے عمران خان کے ساتھ. اور یہ اس طرح نہیں ہے، عمران خان آپ کا باس ہے،
بعض کی ہر بات ماننی پڑتی ہے جو قانونی ہو. تو اب اگر یہ غیر قانونی کام ہو رہا تھا اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ. لیکن اسی سیٹ پر پھر خاتون جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو 174 ووٹ، یعنی اپنا جو ان کا ووٹ ہے ریکوائرڈ 172، اس کے بجائے 174 ملتے ہیں، اور یہاں پر گیلانی کو 5 ووٹ زیادہ ملتے ہیں حفیظ شیخ سے. تو یہ سب کچھ تو آپ کو معلوم تھا. جب یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. یعنی صرف اس لیے کہ عمران خان کو ذرا جھٹکا دیا جائے اور اس کو ذرا راہ راست پہ لایا جائے تاکہ آپ کی باتیں مانے. ٹھیک ہے، آپ جو اس سے مطالبہ کر رہے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا، میں بھی اس کا حمایت ہوں آپ کے اس مطالبے کا، کیونکہ پنجاب اس سے نہیں چلا جا رہا. لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ الٹا آپ ایسے کام کریں. اسی طرح کے BK کا وزیر اعلیٰ، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے، وہ اعتراض بھی جائز ہے. لیکن مطلب پھر میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آپ خاموش ہو. تو اس لیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی قربانیاں دنیا میں اگر کسی فوج کی ہے تو وہ پاکستانی فوج کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. اور ہمیں فخر ہے اپنے افواج پاکستان پر، ان کے لیے ہماری جسم و جان دونوں حاضر ہے ہر وقت. لیکن جو ضروری ہے وہ کہنا پڑتا ہے، وہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کا خیال کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچتے ہیں، تو وہ آپ کو یہی بات کریں گے. یہ میں اکیلا نہیں ہوں، اب عام لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں. اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ پہلے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے. آپ کی مرضی کے بغیر نہ یہ PDM کیا چیز ہے، اور یہ جو کردار انہوں نے ادا کیا، اور یہ جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ان کو ٹھیک کرنا، حکومت کا ہاتھ بٹھانا آپ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور سپریم کورٹ، انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ریفرنس جائے گا، صدارتی ریفرنس، تو اس پر بھی عمل درآمد ہوگا. کیونکہ 2 چیزیں سامنے آئی ہے. ایک، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. دوسرا، انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے، خواہ وہ ڈسکا میں کیا ہے، خواہ ادھر کیا ہے سینٹ الیکشن میں، اور ان کو یہ بوریاں اور یہ بیگز اور یہ اربوں روپے نظر نہیں آئے جو پورے بچے کو نظر آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صاف اور شفاف الیکشن کیا ہے. تو اس میں وہ پنسیں گے انشاءاللہ. یہ بہت برا ہوا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے آئینی ادارے میں موجود ہوتے ہیں جو ملک کے جڑیں کاٹتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے رہیے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. اب عمران خان جس تیزی کے ساتھ ان کی پیچھے پڑے گا اور جس تیزی کے ساتھ وہ قانون سازی کرے گا، ٹھیک ہے الیکشن سینٹ میں اب بھی اس کی اکثریت نہیں ہے، 4 ممبر پھر بھی کم ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سینٹ چیئرمین نہیں بنا سکیں گے. یہ آپ سے میرا وعدہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے. لیکن اگر سینٹ میں وہ بل پاس نہیں کر سکتے تو پھر کامن سیشن میں تو پاس ہوگا. لیکن ایسے قوانین بنیں گے کہ ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں بنے گا. نہ کسی آئینی ادارے میں اتنا اختیار ہوگا کہ وہ پھر اس سے یعنی برعکس کوئی کام کر سکے، نہ یہ لوگ بچ سکیں گے. تو یہ آج کا جو جیت ہے عمران خان کا، یہ تو ظاہر تھا. اور میں نے پہلے آپ کو خوشخبری کل کی ویڈیو میں دی تھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے کہ یہ ملک ابھی آگے جائے گا. جو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر مشکلات سب سے بڑی غریب لوگوں کے لیے ہے، جو مہنگائی ہے، اس کا بندوبست، تو اس کا اصل میں اس کا ذمہ وار ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ان سابقہ حکمرانوں کی وجہ ہے. یہ سمجھانا ابھی پی ٹی آئی کے ورکر بہت جاگ چکے ہیں کہ وہ خود بخود جب آج جمع ہونا شروع ہوئے تاکہ دکھایا جائے کہ ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں. تو اس طرح ان کی یہ بھی ذمہ واری ہے کہ ان لوگوں کو سمجھائے جو ان لکوناس کو نہیں سمجھ سکتے، جو ان کے جال بنتے ہیں، ان جالوں کو وہ نہیں سمجھتے.
کہ اپوزیشن نے یا سابقہ حکمرانوں نے اس ملک کا کیا حشر کیا ہے، تو اس کی ذمہ وار مہنگائی کا عمران خان نہیں ہے۔ انہوں نے ملک پر جو قرضہ چھوڑا ہے تو وہ اتارنا یہ تو عمران خان کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں مہنگائی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے اوپر ایک اور جو بڑا کام ہو رہا ہے کہ یہ جتنی مافیاز ہے، جتنے کارٹلز ہے، خواہ وہ انرجی سیکٹر میں ہے، خواہ وہ ویٹ کے تاجر ہے، خواہ وہ شوگر کے تاجر ہے، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جیسے وہ سبسڈی لیتے رہے ہیں اور مال بیچتے رہے ہیں پاکستان سے باہر، یہ ان کی وجہ سے ہے مہنگائی، یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے۔ عمران خان تھوڑا سا سانس لینے دیں، اس کے ہاتھ میں طاقت آنے دے، اب تک اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھا، اب شروع ہو گیا، آج کے دن سے کچھ نہ کچھ فرق آپ کو نظر آنے لگے گا بہت جلد۔ تو آپ صبر کریں اور انشاءاللہ صبر کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے حق میں انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے۔ آپ کا کام ہے صرف اور صرف اس وقت اس شخص کو مضبوط کرنا۔ اگر یہ آپ کام کر سکے تو آپ یقین کریں کہ 2-3 سال کے اندر اندر آپ کا ملک یورپ جیسا ہوگا۔ یہ جیسے اس نے گٹر کہا، ہمارے جو جسٹس فائز عیسیٰ نے اس ملک کو گٹر کہا، اور آج تک اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے لیے تو گٹر نہیں ہے، غریب آدمی عوام کے لیے گٹر ہے۔ وہ جو مزے اڑا رہا ہے، اس کا اولاد جو باہر مزے اڑا رہا ہے اور اس ملک کو لوٹ کر، تو وہ یہ بھی کل ریٹائر جب ہوگا یا جیل سے ڈسکوالیفائڈ ہوگا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا، تو یہ بھی اس ملک سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ پاکستان کو گٹر سمجھ رہا ہے۔ پاکستان اللہ کا بہت بڑا نعمت ہے، یہ گٹر نہیں ہے، اس کا جواب اس کو ایک دن دینا پڑے گا۔ میں اپنے عدلیہ کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور عدلیہ میں ایسے ججز ہمیں چاہیے جو موجودہ سپریم کورٹ میں موجود ہے انشاءاللہ، لیکن انسان ہوتا ہے۔ یہ جو اپوزیشن کے دھمکیاں ہیں، ان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر مریم نواز، بلاول اور یہ پی ڈی ایم سے ڈرنے لگیں گے تو یہ تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا، اس ملک کے لیے بہت سیاہ کارنامہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنے اعلیٰ عدلیہ سے، ہمارا عدالت عظمیٰ سے، کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ان لوگوں کو گرفت میں لانا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔ خواہ وہ کوئی آئینی ادارے میں بیٹھا ہے، وہ بھی کوئی اوپر سے نہیں آیا، یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارا وہ کام کرے گا جو عوام کے مفاد میں ہوگا۔ تو میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب ادھر لنک میں نے دیا ہوا ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو عام آدمی تک میری باتیں آپ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔